السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ بالآخر نواز شریف، فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے عمران خان کو سیاست سکھا ہی دی، یا عمران خان نے ان سے سیاست سیکھ ہی لی۔ اور اسی سیاست سیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک انتہائی ماسٹر اسٹروک کھیلا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر کے۔ ابھی تک جو صورتحال تھی وہ بڑی غیر یقینی تھی اور بظاہر ایسا لگتا تھا کہ عمران صاحب کی حکومت خطرے میں ہے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود قاف لیگ اور MQM نے کسی بھی طرف جانے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ پرویز الہی کی بڑی شدید خواہش تھی کہ PTI انہیں اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کر دے۔ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہوئی لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچا جا سکا۔ عمران خان پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پر راضی نہیں تھے۔ ایک میٹنگ کے بعد ایسا بھی ہوا کہ انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اگر مسلم لیگ نون انہیں آفر کر رہی ہے چیف منسٹری کی تو وہ لے لیں۔ اس دوران میں آصف علی زرداری صاحب نے بے انتہا کوششیں کی کہ وہ مسلم لیگ نون سے جلد یہ فیصلہ کرا دیں کہ پرویز الہی کو اپوزیشن کا مشترکہ امیدوار بنا دے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے۔ لیکن مسلم لیگ نون میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ مسلم لیگ نون میں دو دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا اس بات پہ ہرگز راضی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی کو نامزد کیا جائے، اور اس گروپ کی جو قیادت کر رہی ہیں وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کا یہ ایک پولیٹیکل موو تھا، وہ بہت شدت سے چاہتے تھے کہ کسی طرح پرویز الہی پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن جائیں تاکہ پیپلز پارٹی کے لیے وہ کوئی راہ پیدا کرے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے ایک تو وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے میں دیر کی، دوسرا میری رائے میں انہوں نے ایک بڑی سیاسی غلطی کر دی، اور وہ یہ کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے اس فیصلے نے عمران صاحب کو مجبور کر دیا کہ وہ پرویز الہی کو نامزد کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا کہ زرداری صاحب کے لیے یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ پنجاب میں ان کے لیے جو ہے وہ اسپیس پیدا کی جائے، کیونکہ مرکزی حکومت بنانے کے لیے پنجاب سے سیٹیں لینا بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرطور حالات اور واقعات کچھ اس نہج پہ پہنچے کہ عمران صاحب نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا، اور اب تحریک عدم اعتماد مرکز میں اس تحریک عدم اعتماد کا پلڑا جو ہے وہ اب عمران خان کے حق میں تبدیل ہو چکا ہے، اور آنے والے 24 گھنٹوں میں جو ہے یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائدین اور ان کے حامی صحافیوں نے 2 گھنٹے کے اندر اندر اس طرح سے کیچلی بدلی کہ اب انہیں پرویز الہی جو ہے وہ ولن نظر آنے لگا۔ حالانکہ اپوزیشن نے کسی بھی اعتبار سے سیاست کے ہر اصول کو روند کے رکھ دیا ہے۔ اس کی ایک سب سے اہم مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں۔ آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ہم سے وعدہ کیا تھا اور ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا، لیکن عین وقت پہ ہمیں دھوکہ دے دیا اور یہ کر دیا، حالانکہ 2 گھنٹے پہلے وہ ان کے ہیرو تھے۔ صورت یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا جو معاملہ ہے وہ ایک بڑا کلاسک ایگزامپل ہے کہ کس طرح لوگ اقتدار کے لیے اپنے نظریات، اپنے خیالات کو کس طرح بیچ دیتے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ارکان قومی اسمبلی میں ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ تھے، لیکن چند ماہ پہلے جب سینٹ میں الیکشن ہوا تو یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانے کے لیے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیا، حالانکہ وہ سرکاری بینچوں میں بیٹھتے تھے، وہ حکومتی بینچز پہ بیٹھتے تھے۔ اس وقت چونکہ مسلم لیگ نون کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی تھی،
لہٰذا مسلم لیگ کے لیڈروں نے بشمول نواز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، ہر شخص نے پاکستان پیپلز پارٹی پر لعن طعن کی اور یہ کہا کہ انہوں نے باپ سے ووٹ لے کر جمہوریت کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہے۔ یہاں تک اعلان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن کو سینٹ میں ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنا لیڈر آف اپوزیشن بنائیں گے سینٹ میں۔ یہ مسلم لیگ کا اسٹینڈ تھا۔ لیکن اب جب عمران خان کے خلاف یہی بلوچستان عوام پارٹی کے 4 رکن آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب ان کا جھک جھک کر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی پریس کانفرنس میں جس میں یہ 4 ارکان اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر رہے تھے، جن کے اسپوک پرسن خالد مکسی صاحب ہیں، جب ان سے ایک یہ سوال کیا گیا کہ جناب کیا آپ نے بلوچستان میں نواز شریف کی حکومت گرائی تھی بلوچستان کی، اور کیا یہ فوج کے کسی کے کہنے پہ کیا؟ تو انہوں نے جواباً یہ عرض کیا کہ ہاں یہ میں نے فوج کے کہنے پر کیا، ہم نے نواز شریف کی حکومت فوج کے کہنے پہ گرائی، کوئی ہندوستان کی فوج کے کہنے پہ تو نہیں گرائی۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاتا ہوں، تب بھی شہباز شریف صاحب اور ان کے دیگر رہنما دم سادے خاموش بیٹھے رہے، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جن لوگوں نے ان کی حکومت گرائی اور جن لوگوں نے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیے، آج عمران کے خلاف انہیں وہ ایکسیپٹ ہیں۔ لیکن اگر پرویز الہی نے پی ٹی آئی کی یہ آفر قبول کر لی تو مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں اس وقت پرویز الہی کو ولن سمجھتے ہیں۔ لیکن شاید اتنا غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں پرویز الہی واقعی ان کے لیے ایک خوفناک قسم کے ولن ہی ثابت ہوں گے، کیونکہ ایک تو پرویز الہی جو ہے مرکز میں عمران خان کی حکومت کو بچانے میں ایک بڑا اہم رول پلے کرنے والے ہیں۔ پرویز الہی کے تعلقات پاکستان کے تمام سیاستدانوں سے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو محض چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے خاندان کی وجہ سے ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی ایک بڑے امتحان کا سامنا کریں گے۔ اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوتا ہے تو یہ کسی امتحان سے کم نہیں ہوگا زرداری صاحب کے لیے کہ وہ پنجاب میں مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں، کیا وہ مسلم لیگ نون کے نمائندے کو سپورٹ کرے یا پرویز الہی کو کرے۔ دل ان کا یہی ہے، خواہش ان کی یہی ہے، ان کی پارٹی کی شدید ضرورت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی ہونا چاہیے۔ لیکن اب اپوزیشن کے ساتھ وہ جتنا آگے ہیں تو ان کے لیے اپوزیشن کو یا نواز شریف کو اس وقت ڈچ کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جس طرح سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، ان حالات میں مجھے لگتا یہی ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نمائندے کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ پرویز الہی کو ہی سپورٹ کریں گے۔ دیکھیے آگے صورتحال کیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ جیسے ہی کوئی لیٹسٹ خبر ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔